دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المسلمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ عز و جل شانہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی دعا کیجئے کہ اللہ پاک اس نماز کا صدقہ سب نمازیں باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر خوشی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پاک گھر کے اندر اپنے پاک محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی دوستو بزرگو آپ نے ایک آیت بے شمار مرتبہ سنی ہوگی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ جو قلوب کا سکون ہے دلوں کا سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے اب سب یہ بات جانتے ہیں اور قرآن کی یہ بات ہے کہ بے چین دلوں کا سکون تڑپتے ہوئے قلوب کا سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے اور اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کا ذکر کریں تو بے چین دلوں کو سکون مل جاتا ہے اور جو دل پریشان ہوں ان کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں تو دوستو بزرگوں معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے دلوں کو نفع ملتا ہے فائدہ ملتا ہے تو جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی ہے اب آپ اس آیت کو اور اس بات کو ذہن میں رکھ کر کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو نفع و سکون ملتا ہے اطمینان ملتا ہے اس بات کو ذہن میں رکھ کر
جو آیت مقدسہ میں نے سورہ ہود کی آیت نمبر 119 ہے اس کو تلاوت کیا ہے خطبہ کے اندر، اس کا آسان سا ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا اور پھر اس آیت کا ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ اللہ نے اب یہاں بھی کیا فرمایا؟ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اللہ اب اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ محبوب یہ جو ہم آپ کو تمام انبیاء کی باتیں سناتے ہیں، وَكُلًّا نَقُصُّ، ہم جو آپ کو یہ تمام باتیں سناتے ہیں، من انباء الرسل، رسولوں کی باتیں، رسولوں کی خبریں، رسولوں کے معجزات کا بیان، رسولوں کی محبت کا بیان، رسولوں کی تبلیغ کا بیان، رسولوں کے جو ماہ و سال گزرے ان کا بیان، ان کے معجزات کا بیان، ان کا ذکر و اذکار جو سناتے ہیں۔ اب یہ اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، میری بات کو پھر سنیے گا، اللہ کہہ رہا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہم یہ جو آپ کو بیان کرتے ہیں رسولوں کی خبریں، جو اس سے کیا ہے ہمارا مقصود، اللہ خود فرما رہا ہے، بڑی محبت کے ساتھ بات کو سنیے گا کہ اللہ کا ذکر طمانیت قلب کے لیے ہے، قلوب کے اطمینان کے لیے بیسٹ چیز ہے، سکون ملتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ انبیاء کا جو ذکر ہے، انبیاء کی جو خبریں ہیں، محبوب ہم سناتے ہیں آپ کو، ہم بیان کرتے ہیں، کس لیے؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ آپ کے دل کو اطمینان مل جائے، آپ کا دل ٹھہر جائے، آپ کے دل کو سکون ملے، آپ کے دل کو استقامت ملے، آپ کا دل کو سکون ہو جائے۔ اب دونوں آیتوں کو ملائیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد دلوں کا چین ہے، قلوب کا چین ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ اور یہاں پہ وہی رب جو اپنے ذکر کو دلوں کا چین کہہ رہا ہے، دلوں کا سکون کہہ رہا ہے، وہی رب اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے محبوب یہ جو ہم آدم کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ جو ہم نوح کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ جو ابراہیم خلیل اللہ کی بات کر رہے ہیں، یہ جو یوسف علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، یہ جو یعقوب کا ذکر خیر ہو رہا ہے، یہ جو عیسیٰ کے معجزات کا بیان ہو رہا ہے۔ اور بڑی مزے کی بات بیچ میں کرنا چاہتا ہوں، آپ کے دلوں کو سکون ملے گا۔ اب اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا ہے، چاہے وہ نبی کے معجزے کی بات ہو، چاہے وہ نبی کی تبلیغ کی بات ہو، چاہے وہ نبی کی ولادت کی بات ہو، یہ نبیوں کا ذکر ہو گیا نا، من انباء الرسل، نبیوں کی خبریں ہو گئی، چاہے ان کی معجزات کا بیان ہو، ان کی تبلیغ کا بیان ہو، یا ان کی ولادت کا بیان ہو۔ بیان کرنے والا کون؟ اللہ، بول دیجئے، بیان کرنے والی اللہ کی ذات، اور ذکر کن کا ہے؟ اللہ کے نبیوں کا۔ ذکر الانبیاء، انبیاء کا ذکر ہے، کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور اس کا نفع کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ ہے محبوب آپ کے دل کو چین آ جائے۔ اللہ کہہ دیجئے، اللہ کہہ رہا ہے محبوب میں اللہ ہو کر کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا، میں جب آدم علیہ السلام کا ذکر کروں گا، جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کروں گا، جب نوح علیہ السلام کا ذکر کروں گا، تو آپ کے دل کو سکون مل جائے گا۔ ان کی تبلیغ کا سن کر، ان کے جو انہوں نے معجزات دکھائے ان کا سن کر، جو تبلیغ کے اندر تکلیفیں اٹھائی، جو سفر کیے ان کا سن کر، آپ کے دل کو سکون مل جائے گا۔ معلوم ہوا اللہ کی یاد میں اور اللہ کے نبیوں کی یاد میں ہمارا بھی سکون ہے، سننے والوں کے لیے سکون ہے، اور حضور کے لیے قلب کو سکون ملنے کا ذریعہ ہے۔ اب آئیے، جہاں پر اللہ نے نبیوں کی تبلیغ کی بات کی ہے، یہ بھی رسولوں کی خبریں ہیں نا، تو وہاں پر اللہ نے ایک بات کروں گا اور مختصر کرتا جاؤں گا۔ سورہ مریم کھولیے، 16واں پارہ کھولیے،
تو 16 پارہ کے اندر سورہ مریم کے اندر اللہ بیان کرنے والا ہے. کون ہے؟ اللہ بیان کرنے والا ہے. اور بات کن کی ہو رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. کن کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. اور بات کہاں سے شروع کی کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی ماں کے مقدس پیٹ میں تشریف نہیں لے کے آئے. اللہ نے وہاں سے بات شروع کی. جبریل امین آئے. جب اگر آپ نے آیتیں دیکھنی ہوں اس کا حوالہ دیکھ رہا ہوں, یہ قرآن پاک کا حوالہ ہے, سورہ مریم ہے. نمبر کا علامہ صاحب سے پوچھ لیجئے گا اور ان کے پاس بیٹھ کے تفصیل سے سن لیجئے گا. میں صرف ترجمہ کرتا جاؤں گا کہ وہ وقت کے پیش نظر. تو وہاں پہ اللہ نے کہا جبریل امین آئے, اما مریم کے مقدس سینہ مبارک کے اندر پھونک ماری, عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں جلوہ گر ہو گئے. اب یہ قرآن ہے, یہ میری بات کسی محدث کی بات نہیں, یہ امام بخاری امام مسلم کی بات نہیں, یہ کسی قاری قرآن کی بات نہیں, کسی امام فخر الدین رازی کی بات نہیں, امام بہقی کی بات نہیں, مسلم اور بخاری کی بات نہیں, بلکہ یہ بیان کرنے والی اللہ کی ذات ہے. اور بیان کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ جبریل نے پھونک ماری مریم پاک کے سینہ مقدس میں, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے شک میں اندر میں تشریف لے آئے. اب اللہ کی ذات کی شان کیا ہے؟ اللہ وہ ہے جو بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے. اس کے قدرت میں ہے کہ وہ بغیر ماں باپ کے جو اللہ آدم کو مٹی سے پیدا فرما سکتا ہے, وہی اللہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا فرمانے پر قادر ہے. اور اس نے پیدا فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں آ گئے, حمل ہو گیا. اب حضرت مریم سلام اللہ علیہا اب جب ولادت کا وقت قریب آیا, وہ گھروں سے باہر تشریف لے گئی. اب یہ قرآن کا واقعہ ہے, اب یہ اللہ بیان کر رہا ہے. اور اللہ نے کہا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ, ہم یہ جو آپ نبیوں کی باتیں بیان کرتے ہیں آپ سے, یہ جو باتیں نبیوں کا ذکر خیر ہے, یہ کیا ہے؟ آپ کے قلب کے سکون کے لیے ہے, آپ کے دل کے سکون کے لیے ہے. اور اب یہ بات بھی اللہ بیان کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بات اللہ بیان کر رہا ہے. اور پھر فرمایا وہ بات تشریف لے کے گئی. پھر وہاں پہ جو ولادت کے وقت ہوتی ہے وہ تکلیف ہوئی. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو انہوں نے, اللہ نے کہا اس درخت کو ہلائیے. درخت کو ہلایا, کھجوریں گری, کھجوریں کھائی, پانی پیا. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا, بستی کی طرف واپس آئی. جب واپس آئی لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا ہے کہ بیٹا پیدا ہو گیا, ابھی شادی نہیں ہوئی. تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے عرض کی کہ مجھ سے نہ پوچھو. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ, اب یہ قرآن ہے, اب میں اینڈ پہ آگے تھوڑی سی پڑھ رہا ہوں ساتھ آیا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ, انہوں نے اشارہ کیا اس معصوم بچے کی طرف جو 1 دن کا تھا, 2 دن کا تھا, 3 دن کا تھا, چند گھڑیوں کا تھا, چند ساعتوں کا تھا. تو اس بچے کی طرف اشارہ کیا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ, حضرت مریم نے عرض کی مجھ سے نہ پوچھو, اس سے پوچھو. تو انہوں نے کہا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا, اے مریم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک معصوم بچہ پنگھوڑے میں بولے, اپنے پنگھوڑے میں بچہ خطاب کرے, گفتگو کرے. ہمیں تم بتاؤ, ہمیں تم بتاؤ بچہ کیسے آ گیا. فرمایا میرے سچے ہونے کی گواہی میرا بیٹا دے گا. اور آپ بیٹھے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں, بچہ کتنی عمر سے بولتا ہے؟ صاحب اللہ جو بیٹھے ہیں کم و بیش وہ 2 سال کی عمر میں تونتا کرتا ہے, کم و بیش 3 یا 4 سال کی عمر میں جا کے وہ گفتگو کرنے کی قابل ہوتا ہے. کس کا بچہ؟ میرا بچہ. آپ جو 2 اولاد والے بیٹھے ہیں ان کا بچہ 3 4 سال یا 5 سال کی عمر میں جا کے ٹانکے کرتا ہے, گفتگو کرتا ہے. لیکن یہ بچے اور ہیں, وہ بچہ اور تھا. اللہ یہ بھی دکھاتا ہے نا کہ جو بچے تقاضا ہے, ایک انسان ہونے کا, بشر ہونے کا تقاضا ہے کہ ہر بشر کا بچہ 4 یا 5 سال کی عمر میں, 3 سال کی عمر میں کم ہو گئے گفتگو کرے گا, کلام کرے گا. اس سے پہلے وہ عجیب عجیب باتیں کرے گا, اس کی سمجھ نہیں آئے گی, سمجھنا پڑے گا, کان ساتھ لگائے گے, وہ اشارہ کرے گا, پھر ہمیں سمجھ آئے گی. پر جو بچہ نبی ہو, جو بچہ نبی ہو,
اللہ اسے پنگھوڑے میں بھی کلام کروا سکتا ہے، وہ اپنے پنگھوڑے میں کلام کر سکتا ہے، اور یہ بتا سکتا ہے جو بچے 3 سال کی عمر میں کلام کرے وہ اور ہوتے ہیں جو پنگھوڑے کے اندر 1 دن 3 دن یا 4 دن کی عمر میں کلام کرے وہ بچہ اور ہے۔ تو اب قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں نے کسی حدیث کا بھی حوالہ نہیں دیا، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ جب اشارہ کیا تو اشارت ہی ہے، اس سے پوچھو میں کیا ہوں، یہ کیا ہے، میرا دامن صاف ہے۔ تو اب قرآن کہتا ہے، امام بخاری نہیں فرما رہے، امام مسلم نہیں فرما رہے، امام ترمذی گفتگو نہیں کر رہے، امام ابن ماجہ بات نہیں کر رہے، علامہ صاحب بات نہیں کر رہے، میں نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ بول دیجئے، اللہ کی بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اس بچے نے کہا قال انی عبد اللہ، اس بچے نے پنگھوڑے سے آواز دی، اس نے کہا اے لوگو قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، نہ میں اللہ کی اولاد ہوں، میں اللہ کا بیٹا ہوں، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائے گا، وجعلنی نبیّا، مجھے نبیوں سے کرے گا، وجعلنی مبارکا، مجھے برکت والا بنائے گا۔ تو پنگھوڑے سے عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، اور یہ سارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر خیر ہے۔ دوستو بزرگوں معلوم ہوا نبیوں کی ولادت کی بات کرنا، بولیے نبیوں کی ولادت کی بات کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے سورہ مریم کے اندر۔ دوستو بزرگوں قرآن بتاتا ہے نبیوں کی ولادت کی بات کرنا اللہ کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ایک دوست کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، علامہ صاحب کا بیٹا پیدا ہوا، میری طرف ہوا، جو بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹا پیدا ہو گیا ہے۔ دوستوں نے باتیں شروع کی، فلاں کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، میرے فلاں گھر کے دوست کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، اور جب سے بیٹا پیدا ہوا ہے اس کے گھر میں لہریں بہریں ہو گئے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، مٹھائیاں ہیں، اور وہ دوست کہتا ہے جب سے یہ بچہ آیا ہے تب سے میرا کاروبار ٹھیک ہو گیا ہے، جب سے یہ بچہ آیا ہے میری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اور وہ دوستوں سے کہتا ہے یہ میرا بیٹا بڑا برکت والا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا، یہ میں سمپل مثال دے رہا ہوں ساتھی سمجھانے کے لیے، ان کے ساتھ تشبیہ نہیں دے رہا بلکہ سمجھانے کے لیے۔ ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے، گھر کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور بندے کے گھر میں خوشحالی آ جاتی ہے۔ پھر وہ دوستوں سے کہتا ہے اللہ نے یہ جو بیٹا دیا ہے اس کے آنے کے بعد گھر کے حالات ٹھیک ہے، پریشانیاں دور ہو گئی، برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کی ولادت کی بات اس کے آنے کے بعد ہو رہی ہے، کسی کی ولادت کی بات اس کے پیدا ہونے کے بعد ہو رہی ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور کسی کے گھر بیٹا پیدا ہی نہ ہو، بولیے بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، اور وہ دوستوں سے گفتگو کر سکتا ہے میرے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، یہ پیدا ہو گیا ہے، جب ابھی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، ابھی وہ دنیا میں آیا ہی نہیں۔ اور آج کل کے دور میں کوئی ایسا باعث بستانی نہیں بیٹھا کہ جو پہلے سے کہہ دے کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ تو اللہ کی قدرت نے الٹرا ساؤنڈ کو مار دے دی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کہتا ہے بیٹا ہے، جب ولادت ہوتی ہے بیٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کہتا ہے بیٹی ہے، جب ولادت ہوتی ہے بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ قدرت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو کوئی طرح باعث گستاخی نہیں ہے، کوئی خواجہ جنید نہیں ہے جو پہلے سے گارنٹی کے ساتھ کہہ دے کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا، یہ بڑا برکت والا ہوگا، میری پریشانیاں دور ہوگی۔ کوئی پہلے کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا، نہ یہ ہو سکتا ہے، جیسے ناٹ پاسبل، پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک بچہ ایسا تھا، ایک بچہ کائنات میں ایسا آیا کہ جس کے آنے سے پہلے اس کی ولادت کی باتیں ہو رہی تھی، جس کے آنے سے پہلے اس کی برکتیں ظاہر ہو رہی تھی، جن کے آنے سے پہلے اس کائنات کے اندر اس کا نام لے کر، اس کا نام لے کر
اس کے آنے کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ وہ بچہ کون ہے؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ کسے پوچھتے ہیں؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے، سورہ بقرہ ہے، پہلا پارہ ہے، قرآن نے کہا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا ہے؟ اور اس سے پہلے، اور وہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور وہ کرتے تھے اس سے پہلے، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ اس کے آنے سے پہلے، پھر بولیے وہ اس کے آنے سے پہلے، من قبل یستفتحون، فتح حاصل کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ فتح حاصل کرتے تھے۔ کس کے آنے سے پہلے؟ اب یہ قرآن کی بات ہے، میری بات نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ پہلا پارہ ہے۔ اب بعد میں نمبر دیکھ لیجیے گا، علامہ صاحب سے پوچھ لیجیے گا، خود جا کے قرآن گھر میں پڑھ لیجیے گا۔ وہ اس کے آنے سے پہلے یستفتحون، فتح حاصل کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ فتح حاصل کیا کرتے تھے۔ اور کون؟ یہودی، جو اہل یہود تھے، وہ جنگ کر رہے ہوتے، جنگ زوروں پر ہوتی، وہ جنگ ہارنے والے ہوتے۔ کیا ہوتا؟ ان کی جنگ ہوتی، وہ جنگ ہارنے والے ہوتے۔ یہودی مشرکین کے ساتھ ان کی جنگ ہوتی، بنی اسد کے ساتھ ان کی جنگ ہوتی، جو مشرکین مکہ تھے، تو یہودی ان کے ساتھ جنگ کرتے، وہ جنگ کے دوران ہارنے والے ہوتے، تلواریں چل رہی ہوتی، نیزے چل رہے ہوتے، اور انہیں یقین ہو جاتا اب ہم ہار جائیں گے۔ انہیں کیا ہو جاتا؟ اب ہم ہار جائیں گے۔ تو جنگ کے دوران، یہ عجیب بات بتانے لگا ہوں، بچہ پیدا ہو گیا، اس کی ولادت کی بات ہو سمجھ میں آتا ہے، بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، اس کی ولادت کی باتیں پہلے سے شروع ہو جائیں، اور صرف ولادت کی باتیں نہیں، انہیں ایسا کامل یقین ہو یہ جو بچہ آنے والا ہے، اس کا نام لیں گے اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ وہ جو بچہ آنے والا ہے اس کا نام لیں گے جنگ جیت جائیں گے۔ وہ جو بچہ آنے والا ہے اس کا نام لیں گے فتح مل جائے گی۔ یہ عجیب بات ہے نا، ہم تو حضور کی ولادت کی بات، حضور کے آنے کے بعد، تشریف لے جانے کے بعد 1400 سال بعد کر رہے ہیں۔ اب اس بات کو غور سے سنیے گا، ہم جو حضور کی ولادت کی بات، حضور کی ولادت ہو گئی، یہ بات پکی ہے نا، حضور کی ولادت ہو گئی ہے، آپ دوبارہ اس دنیا سے تشریف لے کے جا چکے ہیں۔ ہم جو حضور کی ولادت کی بات کریں سمجھ میں آتا ہے، حضور آئے، ولادت ہوئی، اب ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، ان کی ولادت کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، یہ سمجھ میں آتی ہے، اور ابھی حضور تشریف ہی نہ لائے ہوئے۔ یہ غور سے سنیے گا، ابھی حضور تشریف ہی نہیں لائے، ابھی ولادت ہی نہیں ہوئی، ابھی حضور کا میلاد ہی نہیں ہوا، لیکن آپ کا ذکر خیر پہلے سے شروع ہو گیا ہے، اور یہ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ قرآن نے کہا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اہل یہود جنگ میں ہوتے، جنگ زوروں پر ہوتی، ہارنے کے قریب ہو جاتے، پھر کیا ہوتا؟ وہ حضور کا نام لیتے۔ یہ عجیب بات ہے، ولادت سے پہلے بات ہو جائے، ولادت سے پہلے کوئی ولادت تذکرے کر رہا ہے، ولادت سے پہلے حضور کی ولادت کی باتیں ہو رہی ہیں، صرف باتیں نہیں ہو رہی، برکتیں بھی مل رہی ہیں۔ وہ جنگ کرتے، امام قرطبی نے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بے شمار محدثین نے لکھا ہے کہ وہ جنگ کے دوران کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ، اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی۔ وہ کیا کہتے ہیں جنگ کے دوران؟ یا اللہ ہمیں فتح عطا فرما۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں فتح عطا فرما، یا اللہ ہمیں نصرت عطا فرما، ہمیں مدد عطا فرما۔ کس کے صدقے؟ بالنبی الامی، اس نبی امی کے صدقے۔ کون سا نبی؟ جس نے ابھی آنا ہے۔ پھر غور کیجئے، مجھے لگتا ہے کہ سبحان اللہ نہیں کہا، عادت نہیں ہے کہلوانے کی، لیکن پھر غور سے سنیے، اللہم افتح، جنگ ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی۔ اور اسی روایت میں آخر زمان کے الفاظ ہیں،
اور امام قرطبی نے لکھا ہے، امام سیوطی نے لکھا ہے کہ وہ دعا کرتے یا اللہ محمد ابن عبداللہ کے صدقے، اس آنے والے بچے کے صدقے یا اللہ ہمیں جنگ میں فتح عطا فرما۔ یا کہتے فتح عطا فرما، پھر کیا ہوتا؟ وہ ہاری ہوئی جنگ جیت جاتے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، وہ جنگ جیت جاتے۔ اب یہ آپ تفسیریں اور حالات سارے یہ علامہ صاحب کے پاس حوالے پڑھے، کتابیں پڑھی ہیں، وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ میرے پاس اگر آپ نے دیکھنا چاہے پھر آپ حفصہ آباد آنا پڑے گا، اس کی آپ انہی کے پاس دیکھ لیجئے گا۔ تو وہ جنگ جیت جاتے۔ اب حضور کی ولادت نہیں ہوئی تھی، قرآن کہہ رہا ہے یہودی حضور کی ولادت کی بات کرتے، حضور کا نام لیتے، اللہ پاک ہاری ہوئی جنگ میں فتح عطا فرما دیتا۔ تو جو ہم ماننے والے ہیں، اگر ہم حضور کی ولادت کے بعد حضور کا ذکر کریں تو اللہ پاک میں فتح عطا فرمائے گا کہ نہیں؟ اللہ برکت عطا فرمائے گا کہ نہیں؟ اللہ بیٹے عطا فرمائے گا کہ نہیں؟ اللہ پریشانی دور فرمائے گا کہ نہیں؟ اگر یہودیوں کو حضور کے جسم تر اور وجود مقدس کے آنے سے پہلے صرف نام لینے سے فتح مل سکتی ہے، تو کیا ہم حضور کی ولادت کی بات اگر کریں تو ہمیں فتح نہیں ملے گی؟ دوستو ولادت تو ہو چکی، اب کیا ہوگا؟ ولادت کا مطلب کیا ہے؟ ولادت تو حضور کی ہو چکی 1400 سال پہلے، اب ولادت کی باتیں ہوں گی، اب ولادت کی صرف باتیں ہوں گی، اب ولادت نہیں ہوگی۔ اور ایک جملہ بولے، ایک لفظ کیا ہے؟ میلاد النبی، نبی کی ولادت، اس کا معنی ہے نبی کی ولادت۔ اور ایک لفظ اور بولنے لگا ہوں، میلاد اللہ۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کے سنیے گا، ایک ہے نبی کی ولادت، اب اگلا جملہ سنیے، میلاد اللہ، اللہ کا میلاد، اللہ کی ولادت۔ آپ نے غور نہیں کیا، اللہ کی ولادت ہے، اللہ کی ولادت ہے، اللہ کی شان کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اسے کسی نے جنا ہے۔ تو اب شرک کی رنگ کٹ گئی، جس کی ولادت ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ بولیے، جو پیدا ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا، جو کسی سے پیدا ہو یا اس سے کوئی پیدا ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا، اور جو پیدا ہو وہ عبداللہ ہو سکتا ہے، نہ وہ اللہ ہو سکتا ہے، نہ اللہ جیسا ہو سکتا ہے، نہ اللہ اس میں آ سکتا ہے۔ معلوم ہوا ہم جو میلاد النبی مناتے ہیں تو میلاد النبی منانے سے شرک کی رگ جگ جاتی ہے، پتہ لگ جاتا ہے حضور اللہ نہیں ہے، حضور اللہ نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ جس کی ولادت ہو اسے عبداللہ یعنی محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کی ولادت نہ ہو اسے اللہ کہتے ہیں۔ تو میلاد النبی منا کر حضور کی ولادت کی بات کر کے ہم یہ ثابت کرتے ہیں حضور اللہ نہیں ہے، عبداللہ ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ اور دوستو آخر میں یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب جو بھی کام ہو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہمیں اللہ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے حضور کی زندگی میں موجود ہے۔ حضور نے زندگی گزاری ہے، حضور کی زندگی سے ہمیں بہترین نمونہ ملتا ہے زندگی گزارنے کا۔ اور سمپل مثال دے جاؤں، اگر آپ باتھ روم جاتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی آپ کو حضور کی زندگی سے ملے گا۔ بڑی سادہ مثال دی ہے میں نے کہ قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے رسول کی زندگی تمہاری زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب جو بھی کام ہوگا، آپ کاروبار کریں، آپ تجارت کریں، آپ لین دین کریں، آپ کوئی بھی کام کریں تو آپ کو وہ اس کی سنت مل جائے گی، طریقہ مل جائے گا۔ اور سمپل مثال ہے، باتھ روم میں جاتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو طریقہ ملے گا، تو جائیں باتھ روم میں باہر کھڑے ہو کے باتھ روم سے باہر آپ دعا پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آپ نے حضور کی سنت پر عمل کیا، ہمیں ایک طریقہ مل گیا کہ باتھ روم میں جانا ہے تو وہاں پر بھی آپ کو حضور کا طریقہ ملے گا، باہر کھڑے ہو کے یہ دعا پڑھیں
جب باتھ روم میں چلے جائیں باہر نکلیں تو پھر باہر نکلنے کے بعد پھر کہیں غفرانک، تو یہ بھی آپ کو طریقہ مل گیا۔ تو معلوم ہوا ہر عمل میں حضور کی زندگی کے اندر ہمارے لیے نمونہ موجود ہے۔ تو کیا میلاد منانے کے لیے بھی کوئی طریقہ موجود ہے؟ سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ میلاد منانے کے لیے بھی حضور کی زندگی میں حضور نے کوئی عمل کر کے بتایا ہے کہ میں نے بھی اپنا میلاد خود منایا ہے؟ کیا یہ بھی ہمیں ملے گا؟ یہ حدیث پاک پڑھتے ہیں، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان مقدس ہے، اور میری گفتگو جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہی ہے انشاءاللہ۔ تو حضور سے پوچھا گیا کہ آپ نے بھی اپنا میلاد منایا ہے، اپنی ولادت کی بات کی ہے؟ تو حضور نے کیا کہا؟ حضور سے پوچھا گیا، سوئلہ، آپ سے سوال کیا گیا، ان صوم الاثنین، سوموار کے روزہ کے بارے میں حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ سوموار کا روزہ رکھتے ہیں تو کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں، اس دن میں میری ولادت ہوئی، اس دن میں میرا میلاد ہوا، اس دن میں میری پیدائش ہوئی۔ تو معلوم ہوا حضور نے اپنا میلاد روزہ رکھ کر منایا، حضور نے اپنا میلاد روزہ رکھ کر منایا۔ تو ہمیں حضور کی زندگی سے ایک طریقہ مل گیا کہ حضور کا میلاد منانا حضور کی اپنی سنت ہے۔ آپ پیر کے دن روزہ رکھے، 12 کے دن روزہ رکھے تو حضور کی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ دوستو بزرگوں، اور یہ جو ہم اکٹھے ہوئے اور ہم نے حضور کا ذکر خیر کیا، میں نے پھر کہوں گا ولادت ہو چکی ہے، اب صرف ولادت کی باتیں ہوں گی، اب ولادت نہیں ہوگی، ولادت کی باتیں ہوں گی۔ تو ولادت ہو چکی، ولادت کی باتیں ہوں گی، پھر حضور کی حدیث پاک ہے، یہ جو آپ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں یہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، اور مسند احمد بن حنبل کے اندر 16960 اس حدیث پاک کا نمبر ہے، اور اس کی جلد 7ویں ہے، صفحہ نمبر 23 ہے، اور امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد باقی حوالہ جات علامہ صاحبہ کو دکھا دیں گے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، میں ایسے نہیں کہوں گا جیسے آپ بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کا بیٹھنا اور ہمارا بیٹھنا اور، لیکن طریقہ یہی تھا، جیسے آپ ہلکا بنا کے بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور ہے، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نذکر اللہ، اللہ کا ذکر کریں، ونحمدہ، اس کی حمد کریں، کیوں کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ ہمیں اسلام عطا فرمایا، ہمیں دین عطا فرمایا، ومنّا علینا بک، اور آپ کا وجود مسعود عطا فرمایا، آپ کا وجود مسعود عطا فرمایا۔ تو اس شکرانہ کے اندر دین اسلام کے ملنے پر اور آپ کے وجود کے ملنے پر یا رسول اللہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ تو حضور نے کہا پھر تمہیں مبارک ہو، پھر تمہیں مبارک ہو، اللہ تمہارے اس ذکر کو فرشتوں کے سامنے سماعت کر رہا ہے اپنی شان کے مطابق، اور اللہ پاک ان کے سامنے فخر فرما رہا ہے کہ میرے غلام، میرے محبوب کے غلام میرے محبوب کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ دوستو بزرگوں، حضور کا میلاد منانا حضور کی سنت سے ثابت ہو گیا، صحابہ کرام کی سنت سے ثابت ہو گیا۔ تو جس کا دل کہتا ہے کہ حضور کی سنت پر عمل کرے، صحابہ کی سنت پر عمل کرے، اور خود اللہ کی سنت پر عمل کرے، وہ میلاد منا لے۔ جس کا دل نہ مانے، ہم پابندی لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ 1400 سال سے منایا جا رہا ہے، اور جہاں پہ حضور کا ذکر ہوگا وہاں فتح بھی ملے گی، نصرت بھی ملے گی، کامیابیاں بھی ملے گی۔ اپنے اپنے گھروں میں کریں، بس بیٹھ کے حضور کی نعت پڑھتے اور کہتے یا اللہ ہم نے تیرے محبوب کا ذکر کیا، ہماری پریشانیاں دور کر دے، پریشانیاں دور، ہمیں اولاد عطا فرما دے، اولاد مل جائے گی، کاروبار کی تنگی ہے، بندش ہے، حضور کا میلاد کر لے، اللہ پاک دور فرما دے گا۔ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ
دوست احباب نے اس قبر پاک کا انتظام کیا اور جن دوست احباب نے اس کے نگر کے اندر جس طرح سے امداد کی تمام کا اپنے بارگاہ میں قبول و فرما اس میلاد پاک کا سب کا تمام رزق جان و مال ایمان میں برکت عطا فرما سب کی مصیبتیں پریشانیاں دکھ تکلیفیں بیماریاں دور فرما مولا کریم خاص الخاص اس میلاد پاک کا صدقہ حضور کی ولادت باسعادت کے ذکر خیر کا صدقہ جتنے بھی دوست احباب بے اولاد ہیں سب کو اولاد نذیر عطا فرما سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما اور جن کے بیٹے بیٹیاں جوان ہیں انہیں غیر کے خیال سے اچھے رشتے عطا فرما مولا کریم سب کی عزت و آبرو بھی سب حفاظت فرما مولا کریم سب کے رزق میں برکت عطا فرما رزق کے حلال میں رزق عطا فرما مولا کریم سب کی مصیبتیں پریشانیاں دکھ تکلیفیں بیماریاں دور فرما مولا کریم دین اور دنیا کی برکت عطا فرما اس میلاد پاک کا صدقہ مولا کریم مدینہ پاک کی زندگی اور موت عطا فرما ہمارا خاتمہ بالخیر فرما مولا کریم کریم آقا کی ساری امت کی خیر فرما مظلوم مسلمانوں کی غیبی امداد فرما مولا کریم جو جہاں پر پریشان ہیں تمام کی پریشانیاں دور فرما مولا کریم دین اسلام کو عطا فرما حضور کے میلاد کا صدقہ مسلمانوں کی ساری عطا فرما اور جتنے بھی اس محلہ کے لوگ ہیں جتنے بھی دوست احباب اس مذہب میں آئے تمام کے حق میں مولا کریم ہم جو دعائیں کر رہے ہیں سب کے حق میں قبول و فرما جو حاجات ہے پوری فرما جو مشکلات حل فرما اور ہمارے علامہ صاحب کو مولا کریم ان کے دین میں ان کی عمر میں ایمان میں مزید برکت عطا فرما ان کو اس طرح تا قیامت اس مسجد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان تمام دوست احباب کو علامہ صاحب کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ وسلم رسالت کے